السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہونے والی اہم سیاسی اور قانونی ڈیولپمنٹس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ مریم نواز نے اپنی ایک ناکام سیاسی حکمت عملی اور ناکام جلسے کے ساتھ اپنی سیاسی کمپین کا آغاز کیا ہے، جو نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کے لیے کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو کس طرح وہ منظم کر رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں، مریم نواز کیوں لوگوں کے نہ آنے پر اتنی سیخ پا تھی، انہوں نے کس سے بدتمیزی کی اور انہوں نے کیا کہا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سائفر کیس میں عمران خان کو کیا نااہل کر دیا جائے گا؟ کیا عمران خان کے آئندہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی سختیاں عمران خان پر آنے والی ہیں، اس پر ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو میرے خاوند ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور ان کو جیل میں کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس بات کی اجازت دی جائے کہ ان کو گھر سے کھانا پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 9 اور 14 کے اعتبار سے کہ ان کو یہ سہولیات دی جائیں۔ اس پر ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے آج قانونی طور پر ایک اچھا دن تھا۔ جو عمران خان کی ضمانتیں تھیں جن کو کچھ دن پہلے منسوخ کر دیا گیا تھا، 9 مقدمات میں دائر درخواستیں جو ضمانت کے لیے دی گئی تھی، 9 مقدمات میں ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کیمرہ سماعت یہ کیا ہے اور ایف آئی اے نے کیوں اس پر زیادہ زور دیا اور اس پر ایک فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد جو بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، اس میں 1090 درخواستیں دی گئی تھی، تو اس پر آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑی اچھی پوزیشن لی اور کہا کہ عوام کو فوری ریلیف دیا جائے گا۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی ہمیں کچھ وقت دیا جائے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کوئی وقت نہیں ہے، ہم اس درخواستوں کو فوری سنیں گے اور اس پر اپنے فیصلہ دیں گے۔ ناظرین، پرویز رشید صاحب نے ایک بلنڈر کیا، انہوں نے ایک واٹس اپ سٹیٹس لگایا اور میں اپنے ویلوگ میں اس پر بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ خبر ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا اور وہ سٹیٹس کیا تھا اور کس طرح لگ گیا اور کس نے یہ سٹیٹس جو ہے وہ ساری عوام تک پہنچایا، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کی سیاسی حکمت عملی اور مریم نواز نے جو سیاسی کمپین سٹارٹ کی ہے، نواز شریف کے وطن واپس آنے کے لیے ایک تیاری کی جا رہی ہے، لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اسی سلسلہ میں جو ہے گزشتہ دن چھٹی والے دن انہوں نے ایک جلسہ کیا شادرہ میں۔ تو جن صحافیوں نے یہ جلسہ رپورٹ کیا، تمام چینلز بڑا کھل کے بتا رہے تھے کہ یہ ایک ناکام جلسہ تھا، جلسہ نہیں تھا اس کو کہا جا سکتا، ایک کارنر میٹنگ تھی۔ اور میں اس کے پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ حلقہ ہے شادرہ کا جہاں سے نون لیگ کبھی بھی جو ہے وہ ہاری نہیں ہے، بڑا مضبوط حلقہ ہے نون لیگ کا، لیکن کل وہاں لوگوں کو دیکھ کے حیران جو ہے وہ رہ گئے سب کہ لوگوں کو اس قدر موبلائز کیا گیا تھا آنے کے لیے، لیکن جب ایٹ دی اینڈ جلسہ ہوا تو لوگ نہیں آئے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا لوگ نون لیگ کو پسند نہیں کرتے؟ کیا جو اس سے پہلے گیلپ سروے ہوا تھا، اٹس مین کہ جو مریم نواز کے جلسے کی پوزیشن تھی اس سے یہی پوائنٹ گیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو گیلپ سروے ہوا تھا وہ ایک دم سچ اور پورے حقائق کے ساتھ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت جس قدر بتائی گئی وہ بھی سچ تھا اور نون لیگ کی پنجاب میں جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بھی سچ تھی۔ مریم نواز اس پر بڑی سیخ پا ہوئی کہ مریم نواز ایک بڑے قد کاٹ کی جو ہے وہ نون لیگ کی لیڈر ہے اور اگر سٹیج پہ وہ موجود ہوتی ہیں اور پھر بھی لوگ نہیں آتے تو یہ بڑی مایوس کن بات تھی۔ اس کے بعد مریم نواز نے باقاعدہ غصہ کیا اور جو ادھر کے ایم پی اے اور ایم این ایز تھے ان کو کہا کہ آپ اس قابل نہیں تھے کہ میں آپ کے حلقے میں آتی، کیونکہ آپ کا یہ رسپانس دیکھ کر میں نہایت مایوس ہوئی ہوں۔ اب یہ اس صورت میں جلسہ ہوا ہے
کہ جب آپ نے اپنی حریف پارٹی جو اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے آپ نے سر پاؤں ہاتھ باندھ کے ان کو باقاعدہ ایک صندوق میں بند کیا اور اس صندوق کو آپ نے لاک کیا ہوا اور پھر پانی میں پھینک دیا کہ کبھی بھی پی ٹی آئی باہر نہ آئے اور ہمیں کوئی بھی بڑا چیلنج نہ دیا جائے. اور اگر آپ اپنے حریف کو اس طرح پابند سلاسل یا اس طرح نیچے بھی کر کے اگر آپ ایک اچھا جلسہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ پھر نون لیگ کا اللہ ہی حافظ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ناظرین, سائفر کیس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیوں اتنی جلدی کی جا رہی ہے کہ بس سائفر پہ جلدی جلدی سماعت ہو؟ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا, عمران خان کو پھر کہا گیا جی اس پر جلدی جلدی سماعت کا بھی جو ہے وہ دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا. تو کیا یہ کس بات کی جلدی ہے؟ ہماری جو انفارمیشن کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں سائفر کیس میں عمران خان کو پھر سے نااہل کر دیا جائے گا جس طرح توشہ خانہ میں کیا گیا تھا. اس کے بعد عمران خان کو سائفر کیس میں بھی نااہل کر دیا جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ عمران خان پہ الزام ہے کہ عمران خان بغاوت کے مرتکب پائے گئے ہیں. یہ عمران خان پہ ابھی سائفر کیس میں دفعہ لگائی گئی ہیں جو چلان ایف آئی اے نے پیش کیا کہ عمران خان نے پاکستان کی سیکورٹی کو بریچ کیا ہے. عمران خان نے وہ تمام پوائنٹس جو پاکستان کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہے ان کو جو ہے وہ عوام تک پہنچایا ہے. تو یہ کسی بھی طور پر پاکستان کے مفاد میں یا مفاد عامہ میں نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین, بشرا بی بی نے آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے واضح موقف اپنایا کہ عمران خان کو اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے کہ عمران خان کو گھر سے کھانا پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ میرے سیکیورٹی کنسرن ہے اپنے خاوند کے حوالے سے کہ ان کو جیل میں کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے یا ان کو اس قسم کی جو ہے وہ ان پیور جو ہے خوراک دی جا رہی ہے جس سے ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں نقصان ہوگا. تو عمران خان اس بات کا حق رکھتے ہیں اور وہ سابقہ پرائم منسٹر بھی ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا اور وہ تمام مراد دی جائیں جو ایک سابقہ وزیر اعظم کو دی جاتی ہیں. اس کے بعد آج ایک سپریم کورٹ میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی پاکستان کی عوام کے جو ہے وہ ایشوز جو ہیں بجلی کے بلوں کے اضافے میں. تو اس میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے اوپر 1090 درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جن کو سب کو کمبائن کر دیا گیا, مرج کر دیا گیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ سنا جائے گا. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں کچھ موقع دیا جائے تاکہ ہم اپنے موقف کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ پیش کر سکیں. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آگے بہت عوام مایوس ہے اور اس پر ہم وقت نہیں دے سکتے, اس پر ہم ابھی ہیئرنگ سنیں گے لیکن پھر ان کو وقت دے دیا گیا اور کہا گیا کہ 16 اکتوبر کو ہم اس پر فیصلہ دیں گے اور پاکستانی عوام کو باقاعدہ ریلیف دیا جائے گا. اس کے بعد عمران خان کے 9 مقدمات میں جو ان کی ضمانت جو منسوخ کر دی گئی تھی اب ان درخواستوں کو پھر سے بحال کر دیا گیا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی ان 9 مقدمات میں اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مایوس کن خبر ہے کہ پھر بھی عمران خان جیل سے رہائی نہیں پا سکیں گے, کیونکہ پھر عمران خان کو کسی دوسرے کیس میں پکڑ لیا جائے گا یا ان کو سائفر کیس میں سزا ہو چکی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. عمران خان کے جو اس وقت کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, علی محمد خان, بڑی اچھی شخصیت ہیں اور ان پہ کوئی کرپشن چارجز بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک ڈون نیوز پہ ایک انٹرویو دیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کے ساتھ آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بات چیت ہو رہی ہے اور قوی المقام ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی, کوئی خیر کی خبر آئے گی اور پاکستان ترقی پائے گا. انہوں نے کہا کہ خبریں جو غلطیاں ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئی ہیں, تو ان غلطیوں کو اگر تدارک کر لیا جاتا ہے تو پاکستان آگے بڑھے گا اور استحکام پائے گا. اس کے بعد ناظرین, پرویز رشید کے حوالے سے ایک خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا رہا. گزشتہ روز
واٹس ایپ یوز کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ نازیبا جو ہے وہ سٹیٹس پٹ کر دیے تھے جن کا ان کو پتہ نہیں تھا. تو پرویز رشید صاحب اس قسم کی غلطی اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے آئی ٹی فرینڈلی نہیں ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ ان کا جو ہے وہ نون لیگ میں کیا مقام ہے تو اس لحاظ سے ایک وہ قداور شخصیت بھی ہیں, ایک بزرگ شخصیت بھی ہیں, لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں باقاعدہ سکرین شاٹ شیئر کیے گئے, اور میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے کبھی بھی ان سے اس بات کی توقع نہیں کرتا کہ پرویز رشید صاحب اس قسم کی شخصیت ہے, اور انہوں نے باقاعدہ پھر ان کو اس خبر کی یا اس سارے پروپیگنڈے کی تردید کرنی پڑی کہ میرے جو ہے نام سے جو بھی خبریں منسوخ کی جا رہی ہیں میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, وہ ایک پروپیگنڈا ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے. تو جی ہم بھی مان لیتے ہیں, لیکن اگر غلطی ہو بھی گئی ہے پرویز رشید سے تو یہ کوئی اتنا پاکستان کو نقصان نہیں ہوا, ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے جس کو میرا نہیں خیال کہ اتنا خبروں میں لیا جانا چاہیے. اس کے بعد ناظرین عمران خان کہا جا رہا ہے کہ کچھ اپنے 4 لیگل ٹیم کے ممبران سے ناراض ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں؟ علی ظفر جو پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں, حامد خان صاحب, اور اس کے بعد بابر امان صاحب جو عمران خان کے نہایت قریب رہ چکے ہیں. ان سے عمران خان ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی لیگل بات کی جائے, کوئی ایسا جو ہے وہ عدالت کو باقاعدہ فریم ورک ان کے آگے پیش کیا جائے جس کی وجہ سے یہ جو سائفر کیس ہے وہ کچھ ڈیلے کیا جائے, اور کچھ ایسے قانونی نکات پیش کیا جائے جس کی وجہ سے ان کو کچھ ٹائم مل جائے اور اس کے بعد کوئی غائبی مدد آئے اور عمران خان کو اس سائفر کیس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. اس کے بعد ناظرین ان کیمرہ سماعت کیا ہے؟ کیونکہ ایف آئی اے نے سائفر کیس پر آج جج عامر فاروق صاحب سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان سے آج استدعا کی کہ جو سائفر کیس پہ سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہونی چاہیے. اب ان کیمرہ کا میں آپ کو یہاں مطلب سمجھاتا چلوں. کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ جن کو اتنا قانونی معاملات کا جو ادراک نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرہ کا مطلب ہے کہ جو سماعت ہے وہ کیمروں کی موجودگی میں کی جائے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باہر عوام میں نہیں بھیج سکتے. ان کیمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف جو قانونی لوگ ہیں ان میں عمران خان کے وکیل اور جو قانونی لوگ ہیں وہی صرف کمرہ عدالت میں رہیں گے, باقی سارے لوگوں کو باہر نکال دیا جائے گا, ان میں جرنلسٹ بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے.